جی ناظرین، آج ہم ایک ویلاگ بنائیں گے کہ ٹوٹل ایک دن میں کتنا خرچہ آتا ہے کون کون سی چیزیں دیکھنے کے لیے البانیہ میں۔ ہم اپنے ہوٹل امفورا ہوٹل دورس سے نکلیں گے اور جائیں گے تھیرانا۔ یہ جو ہمارا ہوٹل ہے یہ دورس شہر سے 5 کلومیٹر دور ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا کہاں سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں اور ایک اچھا انجوائبل ٹور جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے تیرانا کے لیے، کہ راستے میں کون کون سی چیزیں کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے۔ یہاں پر سب سے جو اہم چیز دیکھی ہے کہ جو لوکل بسیں ہیں وہ اپنے اس جگہ جہاں پر ہم رہتے ہیں ٹائم سے نہیں آ رہی، کبھی وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی پہلے آ جاتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کر جب ہم بس اسٹاپ پر آئیں گے۔ اب ہم بیٹھے ہیں بس میں اور یہ کنڈکٹر صاحب کھڑے ہیں، کوئی وردی نہیں ہے، اور انہوں نے جیسے پاکستان میں ٹکٹ دیتے ہیں کنڈکٹر آتا ہے اس طرح انہوں نے، اور یہ ساری بس یہ ہم اپنے ہوٹل سے دورس، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ ہم نے دیا ہے 200 لیک، یعنی کہ 2 یورو۔ ٹیکسی والا ہم سے مانگ رہا تھا 20 یورو، اور کل ہم جو ٹیکسی پر آئے تھے اس کو ہم نے دیے تھے 4 یورو، 4 اور 5 کے درمیان۔ یہاں پر دوڑ لگ رہا ہے، بس ہمیں مل گئی تھی 20-25 منٹ کے بعد۔ اب ہم جی یہ ہے تھیرانا کیسل، یعنی کہ تھیرانا قلعہ کے بارے میں انفارمیشن یہاں پر سارا لکھا ہوا ہے، یہ کب بنا تھا اور کتنا بڑا ہے۔ تو یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ تو جیسے ہم بس سے اترے تو ہم سیدھے ادھر آ گئے۔ اب ہم قلعے کے اندر ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف ریسٹورنٹ۔ یہ تھیرانا کیسل بہت اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہے اندر بھی، یہاں پر لوگ اب لنچ کر رہے ہیں، کیونکہ جو میڈیٹیرین ممالک ہیں اور وہاں پر جو کھانے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لنچ بڑا کرتے ہیں۔ پہنچے ہیں اسکوائر کے پاس، جو کہ ایک یادگار ہے کویت اور البانیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی۔ اس دوستانہ تعلقات کے سلسلے میں انہوں نے ایک یہ بنایا ہے نشان، یادگار بلکہ، یعنی البانیہ کویت یادگار پوائنٹ۔ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے commemorating the everlasting friendship between the people of Albania and the people of Kuwait، یعنی کہ ایسی دوستانہ تعلقات جو ہمیشہ رہیں گے کویت اور البانیہ لوگوں کے درمیان۔ یہ جی تیرانا اسکوائر کے مرکز میں ایک جوان البانین ثقافت اپنی بانسری کے ساتھ پیش کر رہا ہے، ساتھ ہی ثقافت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آمدن کے بھی اسے ضرورت ہے، کام بھی قسم کا کر رہا ہے اور ثقافت کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔
can you tell me about Skanderberg? Okay, this is a statue of George Skanderberg or George Castigliotti. They changed his name. He was taken by the Ottomans when he was a young lad. They took all the young kids and trained them in the Ottoman army. He became a general. He fought with the Ottomans until the Ottomans asked him to go and attack Albania, but he was told that he wasn't sure that it was the right thing to do, because he found out not too long after that Albania was his home country. So he decided to go against the Ottoman, and he ended up killing 3,000 Ottoman soldiers. Came to Albania, created the War of the War of Leisure. It's a group, the Council of Leisure, a group of soldiers. He had a 10,000 strong army. He beat 70,000 strong Ottomans in many, many wars, and up to 100,000. He fought for 30 years and they couldn't kill him, and in the end he died from a mosquito bite. He had malaria and the malaria killed him. So all the wars he fought, there was nothing they could do, but one mosquito beat him and killed him. But he looked after all of Europe. He saved most of Europe from the Ottomans. So Albanian as one. The Albanian has three religions. You know, Catholic, or the Catholic, Muslims, or Orthodox. But the Albanian people, they are firstly Albanian, and then second comes their religion. So Albanians always consider themselves brothers and sisters regardless of what religion you are. So there's no conflict with being a Muslim or being a Christian. So therefore they have one mosque and one religion. Mosques, churches, all together. Yeah. And یہ جو چیز ہے یہ ہے دیکھنے والی. یہ تیرانہ کا مرکزی اسکوائر ہے اور یہ شہر کے ایک قسم کا گھنٹہ گھر کہہ لیں گے. چاروں طرف کی جو شاہراہیں ہیں یہاں پر آ کر ملتی ہیں تیرانہ کو، اور لوگ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں. اہم جو چیز ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے آرٹ کی تصویر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے عثمانیہ حکومت کو یا عثمانیوں کو یہاں پر روکا تھا تو وہ مزید آگے نہ بڑھ سکیں، اور اس دور میں بھی خواتین نے اسی طرح جنگ میں حصہ لیا جاتے مرد لیتے تھے. تیرانہ مرکزی اسکوائر میں ایک بہت بڑی کتابوں کی دکان ہے، یعنی کہ بک شاپ ہے، انٹرنیشنل اسٹور. تو وہاں پر ہم اندر دیکھتے ہیں کس قسم کی کتابیں ہیں. یہ بک اسٹور ہے جی، بہت بڑا، فلاسفی ورلڈ کلاس میں، پولیٹکس انٹرنیشنل. یعنی کہ یہاں پر یہ ملالہ کی بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے یہاں پر. جتنے بھی مشہور کتابیں ہیں، بینیامن گرام کی کتاب ہے جی انٹیلیجنٹ انویسٹر. بیرک اوباما کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، پوٹین کی پڑھی ہوئی ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب پڑھی ہوئی ہے جی، اس کا نام ہے ٹائم لائنز آف ایوری ون. دنیا کی جو مشہور لیڈر ہیں یا جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں ان کے بارے میں، جس میں روسا پارک ہے، اندرا گاندھی ہے، مہاتما گاندھی ہے، اس کے بعد محمد علی ہے، بینظیر بھٹو. جی یہ تیرانہ مرکزی چوک یا اسکوائر کے درمیان میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم آئے ہیں.
اور بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جو کہ ایک البانین ثقافت میں مختلف مذاہب کی آپس میں ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جی بڑا چرچ، اس میں تیرانہ میں کے مرکزی چوک کے درمیان جہاں پر ہم نے مسجد بھی دیکھی، اوپرا بھی دیکھا، کتابوں کی دکان اور سکندر بار کا اسٹیچو، اس کے ساتھ یہ ہے چرچ، آرتھوڈاکس چرچ، کیونکہ البانین کہتے ہیں موجودہ دور کے کہ ہمارے درمیان مذہب کی کوئی تفریق نہیں، سب میں ہم آہنگی ہے۔ جی جناب، ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں تیرانہ سے، اب جا رہے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف، دورس۔ No, we are just talking in film, in video. تو دن کا جو ہوا ہے کہ جی آتے وقت ہمارے جو ہیں 650 لیک لگے تھے پیسے ٹرانسپورٹ کے، اور اب واپسی پر اس نے ہم سے مانگے ہیں 2500 لیک فرام تیرانہ ٹو دورس۔ اچھا جی، وجہ کیا ہوئی کہ ہم لیٹ ہو گئے، تھوڑی خریداری کی، چیزیں دیکھیں، اور جب ہم نے کہا کہ بس پکڑیں گے دوبارہ، تو بس کا ٹائم گزر چکا تھا، کیونکہ بس جو ہے 6 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہیں دوسرے شہر کے جانے کے لیے، تو پھر ہمیں ٹیکسی کرنی پڑی۔ تو اس طرح جو میں نے سوچا تھا کہ ٹور کو ذرا سستا رکھیں گے، تھوڑا مہنگا ہو گیا۔ بہرحال یہ تو پھر سفر میں چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اگر اس 2500 جو لیک کو نکالا جائے، یعنی کہ تقریباً 25 یورو بنتے ہیں، تو پھر ٹور کافی سستا تھا تیرانہ۔ خریداری کا بھی ٹھیک ہی تھے، پرائسز نہیں ہائی تھی۔ ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی اکانومی کے حساب سے قیمتیں لگائی جاتی ہیں، لیکن جو ٹورسٹ سیاح جن ملکوں کی اکانومی اچھی ہے وہ ادھر جہاں اگر آئیں تو ان کو یہ چیزیں سستی پڑتی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہے نا اکنامیکلی سفر کرنا چاہیے۔ اس سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس بجٹ اچھا خاصا بچ جاتا ہے، دوسرا جب اگر پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کریں گے تو مقامی کلچر کو بھی دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا، اور عام لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ تو جہاں پر جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بنا جی شام کو، وہ کھانا ڈھونڈنے کا، حلال جو فوڈ ہے اس کا مسئلہ بن گیا۔ پھر ہمیں شہر میں سے ٹیکسی کرنی پڑی، پھر ایک روڈ پر آئے ہیں جہاں پر عربک اور ٹرکش ریسٹورنٹ تھے، یعنی کہ آپ کو انڈین پاکستانی ریسٹورنٹ کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک اور ٹیکسی والے سے پوچھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تیرانہ میں شاید ہوں، لیکن میں نے نیٹ پر بھی نہیں چیک کیا۔ بہرحال ایک عربک ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا کھایا شام کو اور واپس آئے۔ تو مجموعی طور پر ٹور اچھا رہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو اسکوائر ہے اس کی سیر کی، اور جو بڑی بڑی چیزیں تھیں، جو مشہور جگہ تھیں وہ دیکھی۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا لوگوں کو جو ایک آرام دہ ہالیڈے کرنا چاہتے ہیں، البانیہ دورس اچھی جگہ ہے، کوائٹ ہے، کیونکہ ابھی یہ اتنا جو ہے کنجسٹڈ نہیں ہوا، یعنی کہ رش نہیں ہوا، کیونکہ نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو آپ آئیں، فیملی کے لیے اچھا ٹور ہے، آرام دہ پرسکون ماحول، لوگ بھی ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے انگریزی کا، ان میں عام جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں، بسیز جو کنڈکٹر ڈرائیوروں کو انگریزی نہیں آتی، لیکن ٹورسٹ ایریوں پر اور کچھ جو ہے شاپس جو ہے
ان میں جو سیلز مین خاص طور ینگ لوگ وہ انگریزی بولتے ہیں.